یروشلم کی تاریخ ایک زندہ شہر کی تاریخ ہے جو شاید دنیا کے کسی اور کے مقابلے میں ہے، لیکن پوری تاریخ میں بہت سارے لوگوں کے لیے یروشلم ایک قیمتی قبضہ رہا ہے۔ اس علاقے کے آثار قدیمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کو 4000 بی سی کے قریب آباد کیا گیا تھا۔ 1000 بی سی میں اسرائیلی بادشاہ ڈیوڈ نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس شہر کو گھیرے میں لیا اور اسے مزید حملے کے خلاف مضبوط کیا۔ بعد میں جب کنگ سولومون نے ٹیمپل بنایا تو یروشلم ایک روحانی دارالحکومت بن گیا، پہلے یہودیوں کے لیے اور بعد میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے۔ 586 بی سی میں یہ بابل کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھا اور اس ٹیمپل کو نبوکد نظر نامی شخص نے ڈسٹرائے کر دیا۔ بعد میں اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ سکندر اعظم نے بھی پورے فلسطین پر 332 بی سی میں قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ایجپٹین ٹولمائس اینڈ سیرین سیلیسائڈ نے بھی یروشلم پر حکومت کی۔ پہلی صدی میں یہ شہر رومنوں کے طویل حکمرانی کو راستہ دینے سے پہلے سائبن مکیبی کی مکیبی سلطنت کا حکمران دارالحکومت تھا۔ رومن عہد کے دوران یروشلم کے قریب بیت المقدس کے شہر میں عیسیٰ مسیح کی پیدائش ہوئی، جو اسلام میں ایک نبی تھے اور عیسائی عقیدے میں خدا کے بیٹے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے ناصرت اور گلیلی کے شہروں میں جہاں وہ رہتے تھے ایک خدا کی اہمیت کی تبلیغ کی، لیکن یہ یروشلم کے قریب ہوگا جہاں رومی عہدیدار پینٹیس پیلیٹ انہیں باغی اور جھوٹے نبی کی حیثیت سے آزمایا تھا۔ انہیں ملنے والی سزا موت تھی اور عیسائیوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ یہ عمل عیسائیوں کا مرکز بن گیا اور یہ جگہ عیسائی مذہب کا سب سے بڑا مقدس عظیم مقام بن گیا۔ اس کے بعد یہاں پر چرچ بنایا گیا۔ رومن کیپٹل رومیوں کے ذریعے یروشلم پر فتح حاصل کرنے کے بعد یہ ہیرڈ خاندان کا دارالحکومت بن گیا۔ AD 70 میں رومن شہنشاہ ٹائٹس نے یہودیوں کو سزا دینے اور ان کے حوصلے کو ڈسکریج کرنے کے لیے ٹیمپل کو ڈسٹرائے کر دیا، جنہوں نے اس کی حکمران کے خلاف بغاوت کی تھی۔ AD 135 میں رومن شہنشاہ ہیڈریان نے شہر کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس سرزمین کو باضابطہ فلسطین کا نام دیا۔ سن 638 میں خط اسلام میں تیزی سے ایک نیا مذہب کے پھیلاؤ کے ساتھ اس شہر کو ابو عبیدہ کی سربراہی میں حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں ایک فوج نے قبضہ کر لیا اور اسلام فلسطین آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں نے یروشلم کو مکہ مکرمہ کے بعد ایک مقدس مقام سمجھا، کیوں نہ کہ بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کی اور یہاں سے آپ آسمان کی طرف گئے۔ AD 688 اور AD 691 کے درمیان راک مسجد کی گنبد کو ولید ابن عبد الملک نے کنسٹرکٹ کیا۔ اس کے 2 سال بعد مسجد نبوی کے سجدہ کرنے والی مقام کو یاد دلاتے ہوئے اس جگہ پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ یہ دونوں مساجد اور اس کے اطراف کو حرم شریف کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس مقام بن گیا۔ 11ویں صدی تک یہاں اسلام 500 سال سے زیادہ عرصے کا ہو گیا تھا۔ دنیا میں اس شہر کو عقائد کی حیثیت سے شہرت ملی، لیکن اقتدار میں آنے والے فاطمیوں کے ساتھ حکمرانوں نے عیسائیوں کو ریسٹرکشن لگائی۔ فاطمی حکمران الحکیم نے بغاوت کے رد عمل سے چرچ کو تباہ کر دیا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو آنے والے صلیبیوں کی طرف سے کیے جانے والے حملوں میں حصہ لیا۔ AD 1095 میں پوپ اربن دوم فلسطین میں مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی تبلیغ کی۔ AD 1099 میں یروشلم کو صلیبیوں نے فتح کیا۔ AD 1187 میں صلاح الدین کی سربراہی میں مسلمانوں نے اس شہر کو دوبارہ قبضہ کر لیا اور عیسائی باشندوں کو راحت کے لیے کچھ نہیں بولا۔ جو لوگ چھوڑنا چاہتے تھے انہیں اجازت تھی اور جو یہیں پر رہنا چاہتے تھے ان کے جان مال عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضمانت دی گئی تھی۔ اس کے بعد مملوک اور عثمانیہ حکمرانوں کے تحت خاص طور پر سلیمان دوم، جسے سلیمان مقیم بھی کہا جاتا ہے، نے دوبارہ تعمیر کروائی، اس شہر کے لیے دیواریں اور دروازے بنائے۔ AD 1228 تک ایک چھوٹی صلیبی جنگ فلسطین کے ساحل پر اتری اور 1 سال بعد معاہدے کے تحت جرمن شہنشاہ فریڈرک دوم نے خود کو یروشلم کا بادشاہ مقرر کیا۔ 15 سال بعد اسی مصری فوج نے
گورنر خازمی کی سربراہی میں واپس لے لی۔ اس پر مصریوں نے 15ویں صدی تک 7ویں صلیبی جنگ کا سامنا کیا تھا، جب یہ عثمانی ترک کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ عثمانیہ حکومت کے دوران فلسطین میں یہودیوں کی ایک چھوٹی سی موجودگی تھی اور 19 صدی تک عثمانیہ کے خاتمے کا آغاز ہوا۔ یروشلم ایک زیادہ کھلا شہر بن گیا، عیسائی لوگ بڑھ گئے اور گرجا گھر، ہسپتال بنائے گئے۔ یروشلم میں یورپی یہودی زیادہ ہو گئے۔ 1900 تک یہودیوں نے شہر کی سب سے بڑی جماعت بنائی۔ 1940 میں ورلڈ وار شروع ہوئی۔ ورلڈ وار نے ہنگامہ برپا کیا اور یورپی طاقتوروں کے ذریعے توسیع اور فتح حاصل کر لی۔ 1917 میں یروشلم کو برطانوی فوج نے قبضہ کر لیا۔ جنگ کے بعد یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت بنایا گیا تھا، لیکن یہ برٹش مینڈیٹ کے تحت تھا۔ مینڈیٹ کے خاتمے سے پہلے ہی عرب اور یہودی دونوں نے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عیسائیوں جیسے شہر میں اقلیتوں نے ان تینوں مذاہب کے لیے کھلا شہر کا انتخاب کیا۔ اس رائے کو یونائٹڈ نیشن نے زیادہ سپورٹ کیا۔ فلسطین کو عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرتے ہوئے اعلان کیا کہ یروشلم بین الاقوامی سطح پر زیر انتظام شہر ہوگا، لیکن ایک متوقع عرب ریاست میں۔ اس تقسیم سے مئی 14، 1948 کو نافذ ہونے سے قبل ہی یہودیوں اور عربوں کی لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ مئی 28 کو پرانے شہر میں یہودیوں نے ہتھیار ڈال ڈالے، لیکن نیا شہر یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ 1949 کو نیو سٹی آف یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے تل ابیب کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ 1967 میں اسرائیل نے مصر، شام اور جارڈن کے ساتھ 6 دن کی لڑائی کے بعد پرانے شہر کو قبضے میں لے لیا۔ 1980 میں اسرائیل کے پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوا تھا جس میں یروشلم کو کیپٹل بنانے کی بات کی گئی تھی۔ دوسرے لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 1967 سے وہ لوگ مسلمانوں کے کئی مقامات کو توڑ کر ان کی تاریخ کو مٹانا چاہتے تھے۔ لینڈ ان جوش ہینڈ اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن 1967 کے بعد عربوں کو ملک سے تبدیل کر دیا گیا۔ 1918 میں یہودیوں کے پاس صرف 4% زمین تھی اور عربوں میں 94% تھی، لیکن 1985 میں یہودیوں کے لیے 84% اور عربوں کے لیے صرف 14% بچ گئی تھی۔ آخرکار یونائٹڈ نیشنز نے اس کا سلیوشن نکالا۔ فرسٹ ون، یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک عرب کے ذریعے چلائے جانے والا اور دوسرا یہودیوں کے ذریعے۔ سیکنڈ ون، یروشلم غیر مسلح، غیر جانبدار علاقہ ہونا چاہیے اور کسی کو بھی حق نہیں ہوگا کہ اسے اپنا دارالحکومت قرار دے۔ تھرڈ ون، پوری جگہ سے ایک کونسل بنائی جائے گی اور مقدس مقام کی حفاظت کے لیے ایک خصوصی نظام بنایا جائے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس بیل آئیکن کو پریس کر آل کا آپشن ضرور سیلیکٹ کر لیجئے۔